ہم کیا کریں؟ مولانا سو جائیں، آئندہ کل روزہ نہ رکھیں؟ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، علامہ تھانوی علیہ الرحمہ نے عجیب و غریب مشورہ دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ 2 مہینے کے بعد اس کی بیٹی کا فون آئے گا، ابا جان سسرال میں مجھے تکلیف ہے اور میرا دل نہیں لگتا ہے۔ 2 مہینے کے بعد اس کے ماں باپ کی نیندیں حرام ہوگی، 2 مہینے تک تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کیا کہیں گے، میرے اور آپ کے انتقال پر انا للہ کہیں گے، میرے اور آپ کی قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے۔ یوں فرمایا کہ اگر کوئی کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ کیل کو اپنے سر کے اندر ٹھوک لیتا۔ ارے آج تک نظر اٹھانے کا مزہ چکھا، ذرا نظر جھکانے کا مزہ چکھو، نیچے دیکھ کے چلنے کا مزہ چکھو، اپنے نفس کو کچل دینے کا مزہ چکھو۔ دیکھیں آج کی جو رات ہے یہ شب براءت ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھو کہ شب براءت جو ہے یہ قرآن اور حدیث میں اس کا نام شب براءت نہیں آیا ہے، علماء کرام نے اس کا نام رکھا ہے شب براءت۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات تو شب براءت ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات تو شب رحمت ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات تو شب برکت ہے۔ یہ برکت کی بھی رات ہے، یہ رحمت کی بھی رات ہے، اور یہ برات کی بھی رات ہے۔ شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کا ترجمہ ہوتا ہے بری ہو جانا، یعنی کہ جو انسان اس رات میں سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے، اللہ اس کو گناہوں سے بری فرما دیں گے۔ تو یہ رات تو جو ہے نا یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ 4 راتیں ایسی ہیں، 4 راتیں جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں۔ یوں فرمایا اس میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ آج کی رات رحمت کی بھی رات ہے، آج کی رات برکت کی بھی رات ہے، آج کی رات گناہوں سے پاک صاف ہونے کی بھی رات ہے، آج کی رات اللہ سے لو لگانے کی، اللہ کو منانے کی، اللہ سے صلح کرنے کی، اور یہ دل کی تار اپنے مالک سے اور اپنے خالق سے جوڑنے کی رات ہے۔ تو یہ ہے شب براءت کہ ایسی مبارک رات کہ اگر انسان اس میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا ہم شب برات میں کیا کریں؟ فرمایا کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہم رات کا قیام کریں، اللہ موقع دے ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور ہم تہجد کی نماز پڑھیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اچھا ہم 15ویں شعبان کو کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ہم روزہ رکھیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھنا کہ آج کی رات کے لیے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، آج کی رات کے لیے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 4 رکعت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں یوں پڑھنا ہے یوں پڑھنا ہے۔ یوں فرمایا کہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، اور یہ باتیں بدعت ہے۔ ارے اس رات میں تو اگر کوئی جاگ کے عبادت کرے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی سو جائے گا تو بالکل بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو نیند آتی ہو اور وہ سو جائیں تو اسے تانا نہیں دینا چاہیے، اگر کوئی اسے تانا دے گا تو خدا کے دربار میں مجرم ثابت ہوگا، کیونکہ آج کی رات کے لیے کوئی خاص عبادت اور کوئی خاص وظیفہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کا روزہ فرمایا مستحب ہے، رکھو ثواب ملے گا، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور 15ویں شعبان کے روزے کے لیے ایسے انتظام نہ کریں جیسے رمضان کے لیے ہوتے ہیں، سحری ہوتی ہے، افطاری ہوتی ہے،
सबीलें लगती है। यूं फरमाया 15वीं शाबान के रोजे को रमजान के रोजे के मुशाबे न करो। अब हम क्या करें? मौलाना सो जाएं, आइंदा कल रोजा न रखें? मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। अल्लामा थानवी अलैहि रहमा ने अजीब व गरीब मशवरा दिया है, जिसका खुलासा ये है। हजरत फरमाते हैं जिसका खुलासा कि शबे बारात साल में एक दफा आती है, बार बार नहीं आती है। ये एक रात है, इसको अल्लाह की मोहब्बत में जाग के गुजार लो, अल्लाह की इबादत में जाग के गुजार लो। जब ये रात गुजर जाएगी, आप अपने अंदर देखोगे कि मेरे अंदर कोई सुस्ती नहीं आ रही है और मेरी तबीयत में कोई फर्क नहीं आ रहा है और मुझे कुछ बेचैनी नहीं लग रही है, बल्कि आज की रात मैंने अल्लाह पे फिदा की है तो मुझे सुकून लगा है, इत्मीनान लगा है और आज की रात जिंदगी की कीमती रात लगी है। फिर क्या होगा? हजरत फरमाते हैं आज के रात की जागने की बरकत से और इसमें जो हिम्मत आई है इसकी बरकत से इंशाअल्लाह रमजान की रातों में जागने की तौफीक होगी और एक हिम्मत पैदा होगी कि जिस तरह आज की रात में जागा और मेरे अंदर कुछ फर्क नहीं आया, इंशाअल्लाह मैं रमजान की सारी रातें अगर जाग करके अल्लाह की मोहब्बत में गुजारूंगा, इंशाअल्लाह मैं बीमार नहीं होऊंगा और मेरी तबीयत में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो शबे कदर रमजान में गश्त करती है, शबे कदर रमजान में गश्त करती है। अगर कोई पूरा महीना अल्लाह की मोहब्बत में जाग करके इबादत करके अल्लाह को मना करके अगर अपनी रातों को गुजारेगा, और हमारे अकाबिरीन अल्लाह अकबर कबीरा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक रात में नहीं सोए। क्यों नहीं सोए? अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ऐसे भी अल्लाह के दीवाने गुजरे हैं, उनके पास भी एक लाइफ थी, मेरे और आपके पास भी एक ही लाइफ है। अरे वो अल्लाह को मना करके चले गए। एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, खुदा के दरबार में उनको पेश किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे प्यारे, तू ऐसा नामा आमाल लेकर आया है कि पिछले 40 साल से तेरे नामा आमाल में एक भी गुनाह नहीं लिखा है। पिछले 40 साल से तेरे नामा आमाल में एक भी गुनाह नहीं लिखा है। मेरे अजीजों, मेरी और आपकी कब्र में कोई आने वाला नहीं है। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है, ये दुनिया धोखे का घर है। यहाँ की इज्जत भी धोखा है, यहाँ की दौलत भी धोखा है, यहाँ की शोहरत भी धोखा है, यहाँ का नामवर हो जाना भी धोखा है। मेरे अजीजों, जाना है अल्लाह के पास, अल्लाह को मुंह बताना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, बगैर बिछोने के कब्रिस्तान में सोना है। मलकुल मौत आने वाले हैं, मेरे और आपकी रूह कब्ज करने वाले हैं और जनाजे में मुझे और आपको सोना है, जनाजे में सवार होना है, बगैर बिछोने के कब्रिस्तान में सोना है। उसकी तैयारी करो कि जब कब्र में रखा जाए मुनकर नकीर के सवालात आसान हो जाए। इसकी तैयारी करो कि अल्लाह खुश हो जाए, जन्नत की खिड़की खोल दी जाए और जन्नत की खुशबूदार और शानदार हवाएं इसके अंदर आने लगे और हम लोग मीठी नींद सो जाएं। अल्लाह ताला हमें इसका शौक अता फरमाए और बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए फरमाया कि आज की रात अगर कोई जाग सकता हो, अल्लाह की इबादत कर सकता हो, उसको चाहिए कि आज की रात को गनीमत समझे और आज की रात की बरकत से अल्लाह से दुआ कर ले कि बारी ताला मैं पूरे रमजान आपके आशिकों जैसा गुजारना चाहता हूं, आप मुझे इसकी तौफीक अता फरमाएं। दूसरा सवाल होता है कि 15वीं शाबान का रोज़ा हज़रत अल्लामा थानवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिसका खुलासा कि अल्लाह ताला तौफीक दे तो 15वीं शाबान का रोज़ा रख लो। जब 15वीं शाबान का रोज़ा रख लोगे तो शैतान की कमर टूटेगी और एक हिम्मत पैदा होगी कि देखो देखो हमने रोज़ा रखा था और पता ही नहीं चला, इंशाअल्लाह रमज़ान के रोज़े भी रखेंगे तो पता चलेगा नहीं। ये प्रैक्टिस का वक्त है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। शबे बारात में अल्लाह ताला बहुत से लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, बहुत से लोगों को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। वैसे भी अल्लाह ताला
توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ میرے عزیزوں، ہم توبہ کریں گے تو اللہ سے دوستی ہو جائے گی، ہم توبہ کریں گے تو اللہ سے یاری لگ جائے گی۔ آقا نامدار سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، میرا کپڑا گندا ہو گیا اور میں نے لانڈری میں دیا، لانڈری سے کپڑا دھل کر آیا، ایسا لگا کہ یہ کبھی گندا ہوا تھا ہی نہیں۔ یوں فرما رہے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا ان پر غصہ ہوتا ہے۔ اتنی مبارک رات جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اتنی مبارک رات جس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسی مبارک رات جس رات کو اللہ والے شب رحمت کہتے ہوں، شب برکت کہتے ہوں، شب برات کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں 8 قسم کے لوگوں سے کہ اللہ ان کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 8 قسم کے لوگوں میں سے ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا کون؟ فرمایا سب سے پہلا مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والا، بت کی یا جانور کی پوجا کرنے والا، اوروں کے دربار سے منتیں مانگنے والا، اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکانے والا۔ فرمایا ایسے مشرک کی اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ارے ایک مرد کو شرک پسند نہیں، وہ مرد کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی کہیں اور دیکھے، شوہر برداشت کرے گا، سب کچھ برداشت کرے گا، یہ شرکت برداشت نہیں کرے گا۔ بس یہی کہہ رہے ہیں اللہ کہ میں جو چاہوں گا، جو گناہ تم نے کیے ہیں میں چاہوں تو معاف کر دوں، میں چاہوں تو پکڑ لوں، میں بادشاہ ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی شرک کر کے آیا تو میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے شرک سے ہمیں بچایا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اپنے گھر سے بچپن سے ماں باپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ سن رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن ہی سے ہمیں کہیں ماتھا ٹیکنے نہیں دیا، ورنہ میرے عزیزوں مسئلہ ہو جاتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال۔ علامہ اقبال کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہو رہا ہے۔ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ ارے بتا تو صحیح، ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے اللہ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، جب وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تاجدار مدینہ کا رب ہے، آسمان اسی کا بنایا ہوا، زمین اسی کی بچھائی ہوئی، سمندروں کا اور پہاڑوں کا نظام وہی چلا رہا ہے، آسمان سے پانی کو وہی برساتا ہے، زمین سے غلے کو وہی اگاتا ہے، انڈے سے بچے
کو وہی نکالتا ہے اور ساری دنیا کے نظام کو ایک اللہ چلاتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزتوں کو کون دیتا ہے؟ فرمایا اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عزت دیتے ہیں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ذلیل کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں فلاں کام کریں گے تو عزت ملے گی، رسم و رواج کریں گے تو عزت ملے گی، شادی میں فضول خرچی کریں گے تو عزت ملے گی، اس طرح زندگی گزاریں گے تو عزت ملے گی. نا نا نا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. شاعر کہتا ہے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا کہ عزتیں اللہ دیتے ہیں. شادی میں اچھا کھانا کھلانے سے عزت نہیں ملتی ہے، اور شادی میں رسم و رواج کرنے سے عزت نہیں ملتی ہے. ایک عجیب نکتہ یاد رکھنا، اگر کوئی شادی میں فضول خرچی کرے گا اور اگر کوئی شادی میں کھانا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھلائے گا، اللہ اس کا کاج نہیں بگاڑیں گے، اللہ اس کا کاج نہیں بگاڑیں گے. کسی غریب کی شادی ہو اس کی بھی اچھی طرح ہوگی، مالدار کی شادی بھی اچھی طرح ہوگی. اگر کوئی دکھلاوا کرتا ہے اس کی بھی شادی کروا دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے رحمان رحیم ہے، کسی کا کاج نہیں بگاڑتے. لیکن اس نے شادی میں سب کو خوش کیا ہوگا، گھر کی کام والی تک کو خوش کیا ہوگا، لیکن اللہ ہی کو ناراض کیا ہوگا. 2 مہینے کے بعد اس کی بیٹی کا فون آئے گا، ابا جان سسرال میں مجھے تکلیف ہے اور میرا دل نہیں لگتا. اللہ اکبر. 2 مہینے کے بعد اس کے ماں باپ کی نیندیں حرام ہوگی. 2 مہینے تک تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی، تھوڑی تعریف ہو جائے گی، لیکن 2 مہینے کے بعد نہ اس کی بیٹی کو اچھا لگے گا نہ اس کے بیٹے کو اچھا لگے گا. اس لیے فرمایا اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. لوگ کیا کہیں گے اس بات کو سامنے رکھیں گے تو اللہ مخلوق کا ڈر پیدا کر دے گا، پھر اسی میں تڑپتے رہو گے لوگ کیا کہیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کیا کہیں گے. میرے اور آپ کے انتقال پر انا للہ کہیں گے، میرے اور آپ کی قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے. اس وقت پتا چلے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے زندگی ایسے گزارو کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میرا رب کیا کہے گا. اللہ اپنا خوف دے گا، مخلوق کے خوف سے نجات دے گا. ایک اللہ کے ہو کر کے دیکھو، وہ ساری دنیا کو آپ کا نہ کر دے تو کہنا. اللہ کے دیوانے ہو کر کے دیکھو، وہ ساری دنیا کو آپ کا دیوانہ نہ بنا دے تو کہنا. ایک اللہ سے محبت کر کے دیکھو، وہ ساری دنیا والوں کے دلوں میں آپ کی محبت نہ ڈال دے تو کہنا. ایک اللہ سے وفاداری کر کے دیکھو، اس کی ساری مخلوق آپ سے وفاداری نہ کرے تو کہنا. ایک اللہ کا خوف دل میں بٹھا کر کو دیکھو، اللہ پوری دنیا والوں کے دلوں میں آپ کا خوف نہ بٹھا دے تو کہنا. یوں فرمایا کہ جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، فرش والے اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. تو میرے عزیزو، نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے. نمبر 2 مشاہن، ایسا شخص جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل میں کینہ رکھے یا بغض رکھے. اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل میں کینہ رکھے گا یا بغض رکھے گا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اگر یہ مجمع میں سے کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہو، میں تو چاہتا ہوں، آپ لوگ چاہتے ہو کہ نہیں؟ کون کون چاہتا ہے اللہ کا ولی بننا؟ آج کی رات کی برکت سے اللہ ہم تمام کو بنا دے، آج کی رات کی برکت سے اللہ ہم تمام کو بنا دے. وہ 2 کام کر لے، زبان پر تالا لگا دے، زبان پر تالا لگا دے، زبان پر تالا لگا دے اور دل پر جھاڑو رکھ لے. بس کوئی کچھ معاملہ ہو جائے، دل کو صاف کر لے، دل کو صاف کر لے. کوئی دل دکھا کر کے چلا جائے، جھاڑو پھرا دے. کوئی دل توڑ کر کے چلا جائے، جھاڑو پھرا دے. کوئی برائی کا معاملہ کرے، جھاڑو پھرا دے. پتہ چلے کوئی ہماری غیبت کر رہا ہے، دل پہ جھاڑو پھرا دے. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں، اے انسان، مت رکھ
किसी की नफरत अपने दिल में, ए इंसान जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में खुदा नहीं बसता है। जिस दिल में नफरत होती है आप अगर उसका मुकाबला करोगे, याद रखना अल्लाह नहीं मिलेगा। हो सकता है आप मुकाबले में जीत जाओ, अरे उसने भी गीबत की, आपने भी गीबत की, वो भी अल्लाह की नजर से गिरा है, आप भी अल्लाह की नजर से गिरे हो। मेरे अजीजों, गीबत न करो, गीबत न करो। अहसिन इला मन असा इलैक, जो बुराई का मामला करे उसके साथ अच्छाई का मामला करो, जो तोड़े उसके साथ जोड़ो, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाए उसके रास्ते में फूल बिछाओ। अरे मक्का वालों ने हमारे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए थे, फतह मक्का के मौके पर प्यारे नबी ने फूल बिछाए हैं, पूरा मक्का इस्लाम में दाखिल हुआ है। फुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक, मदीना मुनव्वरा कैसे फतह हुआ? फरमाया सरकार के अखलाक की बरकत से मदीना वालों के दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत आ गई। अगर हम अल्लाह के होना चाहते हैं, जुबान पर ताला लगा दे, खामोशी खामोशी खामोशी, खामोश रहना सीखे, बगैर काम के कोई जुमला जुबान से न निकाले। प्यारे नबी ने फरमाया मन समत नजा, कि जो खामोश रहा उसने नजात पाई। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी फरमाते मन सकत सलीमा व मन सलीम नजा, कि जो खामोश रहा सलामत रहा और जो सलामत रहा उसने नजात पाई। अल्लाह के आशिकों को अल्लाह ताला खामोशी की तौफीक अता फरमाते हैं। जो इंसान जितना आगे बढ़ता है उसकी जुबान पे इतना ताला लग जाता है, अगर वो उस पर अल्लाह की नेमतों की जो बारिश होती है अगर उसको बताना शुरू कर दे, फिर अल्लाह ताला उसकी नेमतों को सल्ब कर लेते हैं। और हयातुस सहाबा में लिखा है, एक सहाबी फरमाते थे, एक सहाबी ने फरमाया कि हम प्यारे नबी की मजलिस में हाजिर हुआ करते थे, मैंने प्यारे नबी से ज्यादा खामोश रहने वाला किसी को नहीं देखा। इसीलिए फरमाया अगर किसी को समझना हो ना तो उसको बोलने दो, ताकि पता चले कि दुकान कोयले की है या सोने की है, दुकान कोयले की है या सोने की है। जब भी बोलो मीठा बोलो, अच्छा बोलो, दिल जोड़ने के काम करो, तोड़ने के काम न करो। जुबान में हड्डी नहीं, दिल में हड्डी नहीं, और इसका सख्त होना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद भी नहीं। नंबर 2, मुशाहिन, अपने किसी मुसलमान भाई का दिल में कीना या बुग़्ज़ हो, अल्लाह उससे ऐसे नाराज कि शबे बारात में भी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। इसलिए आज की मजलिस में अपने दिल को पाक साफ कर लो। सब मेरे से अच्छे, मैं सबसे बड़ा गुनहगार, सब मेरे से बेहतर, क्या पता है किसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद हो, क्या पता मेरी कोई अदा नापसंद हो। सब मेरे से अच्छे हैं, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। खुदा की धरती पे जितने लोग चलते हैं उनमें सबसे बड़ा पापी कौन है तो साकिब है, सबसे बड़ा मुजरिम कौन है तो साकिब है, दूसरे सब लोग का ये तो सब अल्लाह वाले हैं। अगर ये समझ के जिंदगी गुजार ली जाए, यकीन मानो बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी होगी। नंबर 3, मुदमिरु खमरिन, ऐसा शख्स जो शराब का आदी हो या नशे की किसी चीज का आदी हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी शबे बारात में भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। अगर किसी को शराब की आदत है या नशे की किसी चीज की आदत है, मैं वडीलों से और जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों में और बुजुर्गों में इसकी आदत नहीं है, लेकिन आजकल नौजवान लोग सुकून हासिल करने के लिए ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उससे और बेचैन हो जाते हैं। तो मैं वडीलों से यहाँ कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की निगरानी रखें, ऐसे बच्चों के साथ अपने बच्चों को न रखें जिनके अंदर ये चीजें पाई जाती हो। याद रखना, जो शख्स दुनिया में शराब पिएगा अल्लाह उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देंगे, अल्लाह उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देंगे। तो अगर इस बीमारी में कोई मुब्तला हो तौबा कर ले, वरना आज की रात भी मग़फ़िरत नहीं होगी। नंबर 4, ये बड़ा अहम मसला है, बड़ी अहम बात है ये जो नंबर 4 बयान कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान की कभी कभार तो ऐसी कोई नीयत भी नहीं होती, बगैर वजह के अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है।
وہ کیسی بھی برباد کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں تو پڑھ کر اور سن کر حیران رہ گیا. لکھا ہے یوں فرمایا کہ جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی اللہ اس سے ایسے ناراض کہ اللہ اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے. ایسی قیمتی رات. اچھا اس میں سب آ گیا, ازار بھی آ گئی, شلوار بھی آ گئی, پتلون بھی آ گئی, جینس بھی آ گئی, نائٹ پینٹ بھی آ گئی, لنگی بھی آ گئی. یہ جو میں نے عربی جبہ پہنا ہوا ہے نا یہ بھی آ گیا. کوئی کہے میں نے تو عربی جبہ پہنا ہوا ہے, نا 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 نا, ٹھیک ہے آپ نے عربی جبہ پہنا ہوا ہے اپنی جگہ, لیکن اگر عربی جبہ بھی اگر ٹخنوں سے نیچے گیا تو اللہ اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اتنے زبردست ناراض. یوں فرمایا کہ اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جس کی ازار یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہو. اس لیے میرے عزیزو اللہ کا واسطہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے, بلکہ روڈ کی صفائی ہوتی ہے, ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں, کوئی ہمیں فائدہ نہیں. اللہ کو ناراض کر کے کوئی عزت ملنے والی نہیں. میں نے اکثر جن کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے میں نے اکثر ان کو بے چین دیکھا, پریشان دیکھا, حالات میں تڑپتے ہوئے دیکھا, حالات میں گرتے ہوئے دیکھا. بے چینی نے انہیں آ گھیرا. وہ 2 کام بنانے گئے ان کے 4 کام بگڑے, وہ 4 کام بنانے گئے ان کے 8 کام بگڑے. ارے شب برات میں جہاں اللہ کئی لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اس سے ایسے ناراض کہ جا تیری شب برات میں بھی مغفرت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کریں گے. میرے عزیزوں بہت اچھا موقع ہے آج کی مجلس میں طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ازار کو جو بھی چیز ہم پہن رہے ہیں ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ. چاہے ہمارے دوستوں کو سمجھ میں آوے نہ آوے, ہمارے گھر والوں کو سمجھ میں آوے نہ آوے, میں اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کروں گا. یہ آپ کے دوست لوگ اور یہ آپ کی کمپنیاں یہ قبر میں آپ کے ساتھ آنے والی نہیں ہے. یہ کمپنیاں سب ایک دن قبر میں چلی جائے گی. یہ ساری کمپنیاں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کے واسطے ان کمپنیوں کے خاطر اپنے مولا کو ناراض نہ کرو. آپ کمپنی میں رہتے ہو, میں منع نہیں کرتا, میں یوں کہنا چاہتا ہوں آپ غیبت نہ کرو, آپ کسی اور کی بات نہ کرو. آپ 6 لوگ ہیں, آپ 6 لوگوں کی بات کرو. کمپنی والے اس بات کو کہ ہم 7ویں آدمی کی بات نہیں کریں گے اور ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے. ہر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہم شادی کے بعد خوشحال رہیں گے. ان کو ایک بات طے کرنی ہوگی, اس عاجز کی ایک بات نوٹ کرنا, اگر میاں بیوی اس بات کو طے کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے, پھر ان کی زندگی ایسی ہوگی ہر رات پہلی رات جیسی ہوگی اور ہر دن پہلے دن جیسا ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب میاں بیوی اس بات کو طے کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے. یوں لگتا ہے جب اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے پھر مزہ کیسے آئے گی؟ ارے مزہ تبھی آئے گی جب اللہ خوش ہوں گے نا, تبھی زندگی میں مزہ آئے گی. اگر اللہ ناراض ہوں گے تو زندگی میں مزہ نہیں آئے گی. اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے, چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے, اور اللہ کو خوش کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے, چاہے بادشاہ ہو جائے یا فقیر ہو جائے. اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو. اچھا یہ مسئلہ کب ہے؟ جب بندہ کھڑا ہو. ذرا غور کرنا, جب بندہ کھڑا ہو, جب بندہ بیٹھا ہوا ہو اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میری لنگی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے, اس وقت کا مسئلہ نہیں ہے. میں سو رہا ہوں اور میری لنگی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے, خدا نہ خواستہ, یہ اس وقت کا مسئلہ نہیں ہے. جب بندہ کھڑا ہوا ہو قائمن, جب بندہ کھڑا ہوا ہو اس وقت کا مسئلہ ہے. اور وہ چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہو, جو چیز پہنی ہے نازلن, جیسے ابھی موزے ہیں یہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آ رہے, یہ نیچے سے اوپر کی طرف لگے ہوئے ہیں, اس کا مسئلہ نہیں ہے اس سے ٹخنے چھپے. تو جو چیز اوپر سے, جیسے شلوار اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے, جبہ کفنی جو بھی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے, جب بندہ کھڑا ہوا ہو اور وہ چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہو قائمن نازلن, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے. اس لیے آج کی مجلس میں طے کرو. ابھی ایک بات دل میں آئے گی, اگر طے کر لیں گے تو کیا ہوگا,
मुझे अच्छी तरीके पर याद है कि एक जगह मुझे 15वीं शाबान में बात करने का मौका मिला और ये बात मैंने बताई। एक शख्स ऐसा था जो ईद की नमाज भी अच्छी तरीके पर पढ़ता नहीं था, नमाजों से उसकी जिंदगी कोसों दूर थी। बस उस मजलिस में इसने ये तय किया, मुझे 6 महीने के बाद उसने बताया, मौलाना मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना था और मैंने तय कर लिया कि मैं जान दे दूंगा लेकिन अब अपनी इजार को टखनों से नीचे नहीं करूंगा। मैं अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता, अगर अल्लाह ही की नजर रहमत नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। बस मैंने उस पर अमल शुरू किया। एक नेकी दूसरी नेकी को दावत देती है और उन पर और भी लोगों ने मेहनत की। मैं देखता हूं वो बंदा आज पहली सफ छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, वो बंदा आज पहली सफ छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। बंदा इसी तरह आगे बढ़ता है। तो आज की मजलिस में तय करें कि इंशाअल्लाह अपनी इजार सलवार जीन्स जो भी हम पहनते हैं उसको इंशाअल्लाह टखनों से ऊपर रखेंगे, टखनों से नीचे नहीं ले जाएंगे। नंबर 5, नाहक कत्ल करने वाला अल्लाह उसकी शबे बारात में भी मगफिरत नहीं फरमाते। नंबर 6, रिश्तेदारी के ताल्लुक को दुनिया की वजह से खत्म करने वाला, फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी शबे बारात में भी मगफिरत नहीं फरमाते। 2 भाइयों की लड़ाई हुई, बातचीत बंद, भाई बहन की लड़ाई हुई और बातचीत बंद, वारसे का झगड़ा हुआ और बातचीत बंद। एक शख्स ने अपने बेटे का रिश्ता सामने वाले की बेटी से भेजा, उन्होंने मना कर दिया तो इसने कहा कि तुमने मना क्यों किया, बातचीत बंद, हमारे अंदर क्या कमी थी, हमारे अंदर क्या ऐब था। फरमाया कि भाई उसकी बेटी है, उसकी अपनी मर्जी, उसकी लख्ते जिगर है, पूरी जिंदगी उसके साथ रही है, उसके माँ बाप है, वो दे तब भी ठीक है, वो न दे तब भी ठीक है, इसमें बातचीत बंद करने का कोई मतलब नहीं। याद रखना, याद रखना, अगर इस तरह कोई लड़े हुए हो आज की रात माफी मांग लो, सुलह कर लो, दोस्ती कर लो, वरना शबे बारात में भी मगफिरत नहीं होगी। आज जिसको देखो इसकी इसके साथ बातचीत बने, भाई की बहन के साथ बातचीत बने, अरे क्या हुआ दामाद की ससुर के साथ बातचीत बने। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं, कितने नाराज होते हैं कि शबे बारात में भी उसकी मगफिरत नहीं फरमाते और वो माफी नहीं मांगते। अरे वो जो चाहे वो करते हो, आप माफी मांग लो, आप छोटे बन जाओ, अल्लाह के लिए छोटे बनोगे ना, अल्लाह आपको बड़ा करेगा, अल्लाह आपको ऊंचा करेगा, अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। रफ़अहुल्लाह, अगर आप अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करोगे अल्लाह आपको बुलंद करेगा, अल्लाह आपको बाइज्जत करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह का वास्ता, अगर कहीं से रिश्ता टूटा हुआ हो या कुछ लड़ाई हुई हो तब भी आपस में मिल जाओ, सलाम कलाम तो करो, अपना दिल साफ तो रखो। वो लोग भी कब्र में चले जाएंगे, हम लोग भी कब्र में चले जाएंगे। क्या अल्लाह को नाराज करके चले जाएंगे? क्या आखिरत को बर्बाद करके चले जाएंगे? शबे बारात में भी मगफिरत नहीं होगी तो फिर और कब मगफिरत होगी? इसलिए अगर कोई किसी से लड़े हुए हो उनसे सुलह कर लो, क़यामत के दिन इसकी तकलीफ बहुत खतरनाक है। ये 6 किस्म के लोग। नंबर 7, आक़ुल वालिदैन, जो वालिदैन का नाफरमान हो या वालिदैन में से किसी एक का नाफरमान हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी शबे बारात में भी मगफिरत नहीं फरमाते। अल्लाह अकबर कबीरा। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। उनको पूछो जिनकी माँ चली गई कि माँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उनको पूछो जिन बेचारे के अब्बा नहीं है कि बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बाप का सर पर हाथ होना कितनी बड़ी नेमत है और बाप का प्यार से बेटा कहना ये कितनी बड़ी नेमत है। कहीं थकन के साथ बंदा घर आता है और माँ एक दफा कह देती है मेरे बेटे को क्या हुआ, बेटे की सारी थकन दूर हो जाती है। उनको पूछो जिनकी माँ नहीं है, उनकी दिल की आवाज है कि माँ के हाथ के जो दाल चावल में मजा थी वो आज होटल के मुर्ग मुसल्लम में कहा। अरे जिनके अब्बा नहीं है उनको पूछो, उनके दिल की आवाज है कि अब्बू के हाथ के जो 25 पैसे में मजा थी वो आज जमीन बेच के 25 लाख में कहा। मेरे अजीजों, माँ बाप ऐसी चीज नहीं है जिन्हें भुला दिया जाए, जिन्हें
دھتکار دیا جائے، جنہیں چھوڑ دیا جائے، جنہیں نظر انداز کیا جائے، جن کی ماں نہیں ہے ان کو پوچھو، ماں کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ماں کا پیار کوئی نہیں دے سکے گا، ماں کا بدل کوئی نہیں ملے گا۔ ماں کی ممتا دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی، ماں کی شفقت کہیں اور نہیں ملے گی، ماں کا پیار کہیں اور نہیں ملے گا۔ ایک شخص کو اس کی ماں نے کسی وجہ سے گھر سے باہر نکال دیا، اس نے سوچا کوئی بات نہیں، میں تو کچھ کما لوں گا، محنت کر لوں گا، مزدوری کر لوں گا، چونکہ میں جوان ہوں نا، تھوڑی محنت کروں گا۔ اللہ کی شان، وہ محنت کرنے لگا، کوشش کرنے لگا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں محنت بھی کر لوں گا، کوشش بھی کر لوں گا، کچھ پیسہ میں جمع بھی کر لوں گا، لیکن مجھے میری ماں کا پیار تو نہیں ملے گا نا۔ بس یہ بات اس کے دل میں ایسی لگی، وہ سارا کام کاج چھوڑ کے ماں کے دروازے پر آ گیا۔ دیکھا ماں دروازہ کھولتی نہیں، ماں ناراض ہے، وہ ماں کے دروازے پر ہی سو گیا۔ ماں نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا کیوں یہاں آ گیا؟ تجھے منع کیا تھا نا یہاں مت آنا۔ کہا امی مجھے کام بھی مل گیا، مجھے کوئی پیسے بھی مل جاتے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے سب مل سکتا ہے، ماں کا پیار نہیں مل سکتا۔ اس وقت اس کی ماں نے سیدھے سے لگایا، کہا بیٹا کھانا کھا لے۔ کہا نا امی مجھے نیند آتی ہے۔ کہا بیٹا جب سے تو گیا ہے تیری ماں نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا ہے، میں اس انتظار میں تھی کہ میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ ایک شخص کی ماں کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کی اماں دنیا سے چلی گئی۔ ان کو پوچھو جنہوں نے اپنی ماں کو کندھا دیا ہو، جنہوں نے اپنی ماں کو کفن میں لپٹے ہوئے سوئے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے اپنی ماں کا کفن میں چہرہ دیکھا ہو، ان کو پوچھو ماں کس کو کہتے ہیں، ماں کا پیار کس کو کہتے ہیں، ماں کی ممتا کس کو کہتے ہیں، ماں کی شفقت کس کو کہتے ہیں، ماں کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا تو وہ کہنے لگے اگر تمہاری ماں موجود ہو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص کی ابا کا انتقال ہو گیا، وہ کہنے لگے اگر تمہارے ابا تمہیں بلائے نا تو تم حاضر ہو جایا کرو، میرے کان میرے والد صاحب کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں۔ میرے عزیزو یوں فرمایا عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ کتنی جگہ بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہوتے ہیں، دعا کے لیے جانے کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر شوٹ بوٹ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، دعا کی مجلس ہو جاتی ہے، لوگ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، اخیر میں ہم ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں جن کا مکان بنا ہوا ہے، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے بلایا تھا۔ عجیب منظر، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، سب لوگ خوش ہیں، آپ کے بنگلے کی افتتاح ہے، آپ کے بنگلے کی اوپننگ ہے، روتے ہوئے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ہم لوگ چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، ہم لوگ امی کی خدمت کرتے تھے، ماں دعا دیتی تھی کہ بیٹا فکر نہ کرنا، ایک دن آئے گا اللہ تم کو بنگلے میں لے جائے گا، اللہ تم کو اچھے اچھے گھر میں لے جائے گا، شاید تمہاری ماں یہ دن دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ تم کو وسیع مکان دے گا۔ بس مولانا صاحب آج سب کچھ ہے، آج ہمارے پاس ہماری ماں نہیں ہے، آج سب کچھ ہے، آج ہمارے پاس ہماری ماں نہیں ہے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کروڑوں کا بنگلہ ہے، لیکن ہم کو پوچھو دل اندر سے رو رہا ہے۔ یاد رکھنا سورت والو، بھگترا والو، اطراف والو، عام طور پر جب تک ماں باپ ہوتے ہیں وہاں تک ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا، کٹو کٹی میں زندگی گزرتی ہے، اسی میں سے ماں باپ کی خدمت کر لینا، اسی میں سے ان کی پسند کی چیزیں لے جانا، ورنہ جب ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے اس وقت ماں باپ ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں، جب ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے اس وقت ماں باپ ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں، جب آپ کو دولت کے ڈھیر دکھیں گے نا اس وقت آپ کو ماں باپ نہیں دکھیں گے، اور جب آپ کے پاس کمی ہوگی 10-12 ہزار میں آپ گزارا
کرتے ہوں گے اس وقت ماں باپ آپ کے سامنے ہوں گے، شیطان کہے گا ان پہ نہ خرچ، اس وقت ان پہ خرچنا، ان کی پسند کی چیز لے آنا، وہ آپ کو منع کریں گے، آپ پوچھنا نہیں، آپ اپنی طرف سے لے آنا، دیکھنا میرا ابو کو کیا پسند ہے، میری ماں کو کیا پسند ہے، وہ کیا چیز پسند کرتی ہے، اس کو کون سی آئس کریم پسند ہے، وہ آپ کو منع کرے گی، کہا نا 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 اماں میرا بھی بہت جی چاہتا ہے، ہم مل کے کھائیں گے۔ ایک مائی تو ہے جو بچوں کے خاطر جھوٹ بولتی ہے، کبھی کبھار 3 بوٹی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی چیز آ گئی، 3 بچے ہیں، 3 بوٹی ہے، بچے کہتے ہیں اماں آپ تو کھا لو، تو یہی ماں تو جھوٹ بولتی ہے کہ بیٹا میں پہلے ہی کچن میں کھا چکی ہوں، آپ لوگ کھا لو، اور تینوں بچے کو کھلا دیتی ہے، خود بوٹی نہیں کھاتی۔ ارے ماں باپ کا بدل دنیا میں کوئی نہیں، ماں باپ کا بدل دنیا میں کوئی نہیں، جس کے نہیں ہے وہ ایصال ثواب کرو، وہ آج مغفرت کے بھوکے ہیں، وہ ایک ایک سبحان اللہ کے لیے ترس چکے ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے آپ کو بڑا کیا ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ ان کو ایصال ثواب کرو، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو ثواب پہنچاؤ۔ آج کی رات میں اللہ سے کہو اللہ شب برات ہے، برات کی رات ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے مغفرت مانگتا ہوں، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور جن کے ماں باپ موجود ہیں خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اگر آپ کو ان کی غلطیاں بھی نظر آتی ہے پھر بھی زبان نہ کھولو ان کے سامنے، اکرام کرو، بیچ جاؤ، ان کی آج 5-6 غلطیوں کو معاف کرو، بچپن میں انہوں نے ہماری ہزاروں غلطیوں کو معاف کیا ہے، آج اگر ان کے غصے کو برداشت کرو گے دنیا والوں کے غصے سے محفوظ رہو گے، آج اگر ماں باپ کی سنو گے دنیا والوں کی سننی نہیں پڑے گی، اور اگر آج ان کی نہیں سنو گے دنیا والے قدم قدم پہ سنائیں گے، اچھی طرح سنائیں گے۔ یاد رکھنا جیسا ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرنے والی ہے۔ رات سونے سے پہلے سگے ماں باپ کی غیبت تو نہ کرو یار، سگے ماں باپ کی غیبت تو نہ کرو۔ کیسی میاں بیوی کی سونے سے پہلے کی وہ 15 منٹ کتنے دل کو توڑنے والے، اور کیسے اللہ کی نظروں سے وہ میاں بیوی کو گرانے والے، دونوں مل کے ماں باپ کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائی بھابھی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، دیرانی جیٹھانی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس والے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک غیبت نہ کریں وہاں تک میاں بیوی کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو غیبت کرنے سے کبھی بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہاں 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 میں عورتوں کو اس موقع پہ سلام عرض کرتا ہوں، مستورات کو اس موقع پر میں سلام عرض کرتا ہوں، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی غیبت نہیں سنتی، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی غیبت، اپنے ماں باپ کے بارے میں شوہر سے کبھی نہیں سنے گی، کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے پہلے ہی دن سے نہیں سنا، کوئی اس کو کہے تو کیا کہ آپ کے امی نے ایسا کیا، اگر کوئی کہے گا تو شوہر کے خاندان سمیت سب کے عیب گنا دے گی، تم ایسے، تمہارے امی ایسے، تمہارے ابو ایسے، تمہارے بھائی ایسے۔ یہ ایک اس کے اندر خوبی ہے، اور ہم ہی نادان بن بیٹھے، ماں باپ کی غیبت سنتے رہے، اپنی آخرت برباد کرتے رہے، اور وہ بھی پریشان، ہم بھی پریشان۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اپنے گھر میں اللہ والوں کے بیان بجاؤ، اپنی بیوی کو سمجھاؤ یار ہم آج تک پریشان ہیں غیبت کی وجہ سے۔ وہ کہے گی نا 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 تمہارے امی ابو ایسا کرتے تب تو میں کہتی ہوں، کہنا یاد رکھنا جب یہ بچہ بڑا ہوگا ہمارا بڑی محنت سے بہو لائیں گے، یہ دونوں رات میں مل کے ہماری غیبت کریں گے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تو چاہتی ہو کہ یہ محبتوں کے ساتھ رہیں، آج ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں۔ فرمایا عاقل لوالدین، والدین کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہوگا اللہ اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 8، اللہ اکبر، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد اللہ اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ارے کتنے ناراض اللہ تعالیٰ جو حضرات زنا کی طرف جاتے ہیں اور زنا کرتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن کریم تو کہتا ہے زنا کی طرف بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت
بہت بری چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے. زنا کی بات تو بہت دور کی, کسی نامحرم کو ہاتھ لگانے کی بات تو بہت دور کی. یوں فرمایا کہ اگر کوئی کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے, اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ کیل کو اپنے سر کے اندر ٹھوک لیتا. یوں فرمایا کہ اگر کوئی کسی نامحرم کو چھوئے, یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنے سر میں کیل ٹھوک لیتا. اتنی خطرناک چیز ہے جو زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں, قیامت کے دن ان کی شرمگاہ سے اتنی خطرناک بدبو نکلے گی اور اللہ تعالیٰ کی ان پر ایسی عجیب و غریب لعنت اور فٹکار ہوگی, ہم تو سن بھی نہیں سکتے, ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے. اللہ والوں کے بیان میں جب سنتے ہیں تو دل ایک دم ہل جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج ہمارے یہاں اس کو نارمل لے لیتے ہیں, آنکھوں کا زنا کر لیتے ہیں, بد نظری کر لیتے ہیں. بد نظری سے سکون مل جائے گا؟ نا نا نا, بے چین ہو جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے. ارے آج تک نظر اٹھانے کا مزہ چکھا, ذرا نظر جھکانے کا مزہ چکھو, نیچے دیکھ کے چلنے کا مزہ چکھو, اپنے نفس کو کچل دینے کا مزہ چکھو, اس اللہ کی محبت میں اپنی جوانی کو اس پر فدا کرنے کا مزہ چکھو. یہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ہے. اگر ہم آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے, مجھے بتاؤ اللہ کا دیدار کیسے کر سکیں گے؟ ہماری شکایت ہے پیارے نبی کا دیدار نہیں ہوتا خواب میں, ہم سے بد نظری بھی نہیں چھوٹتی ہے. آپ بتاؤ دیدار کیسے ہوگا؟ بد نظری کرتے رہو, اپنے اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ یوں فرمایا اگر کوئی شخص ایمان کی حلاوت چاہتا ہے, اپنی نظر کی حفاظت کرے, بد نظری سے بچے, اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے. میرے عزیزو, ہم نہیں بچ سکتے, نہیں بچ سکتے, ایسی بات نہیں ہے. اگر نہیں بچ سکتے ہوتے, اللہ کبھی بھی بد نظری سے بچنے کا حکم نہیں دیتا. گناہ جو ہے نا, گناہ, اس کی مثال میٹھی کھجلی کی طرح ہے. کھجلی کیسی نا میٹھی ہوتی ہے, جی چاہتا ہے اس کو کھجال لیں. ارے اگر کھجالو گے نا تو خون نکل آئے گا, پریشان ہو جاؤ گے, بے چین ہو جاؤ گے. بالکل اسی طرح گناہ کا حال ہے. اگر گناہ کرو گے, آٹومیٹک اللہ کا نظام ہے, بے چین ہو جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے. گناہ کے راستے میں دکھ دکھ دکھ, اور نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے. تو یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی ان کی مغفرات نہیں فرماتے. اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی اس میں مبتلا نہیں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مبتلا ہو, اس سے نکلنے کی کوشش کریں, اپنے دل کو صاف کریں. آج کی رات اگر وہ جاگ کر کے گزار سکتا ہے, صلاۃ التسبیح پڑھ لیں, 1000 مرتبہ کے قریب درود شریف پڑھ لیں, استغفار کر لیں, قرآن شریف کی تلاوت کر لیں, یہاں وہاں ٹہلنے میں رات نہ گزاریں, سچے دل سے معافی مانگ لیں, کہیں اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. ارے روزے پہ کیا ملے گا؟ کہ روزے پہ تو اللہ خود ہی مل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رمضان میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر. بہت بڑا سیل لگنے والا ہے. یہ تو تاجر قوم ہے, تاجر جماعت ہے. ہم دیکھتے ہیں سیزن آتی ہے نا, ہم اپنی محنت بڑھاتے ہیں. رمضان یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے, ابھی سے محنت بڑھاؤ, کوشش کرو. کیا پتا زندگی میں دوسرا رمضان ملے نہ ملے, کیا پتا زندگی میں دوسری مرتبہ شب برات ملے نہ ملے. ایسے مرو کہ اللہ ہم سے خوش ہو, اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ سے صلح ہو چکی ہو, اللہ سے دوستی ہو چکی ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں, ایک آدمی بہت بڑا گنہگار تھا, بیان کے بعد میں نے توبہ کروائی. اس نوجوان نے بہت سچے دل سے توبہ کی. تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا بیان سے گھر جا رہا تھا, ٹکر لگی, انتقال ہو گیا. حضرت نے فرمایا وائے سبحان اللہ, کیا اللہ نے خوبصورت موت دی. ابھی توبہ کر کے گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. پتہ نہیں موت کا کب موت آ جائے, کب ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں. بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ ابھی ہماری سانس چل رہی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے, بڑے رحم کرنے والے. یار اللہ کے رحم کے قصے پڑھتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے. 100 قتل کرنے والا, 100 قتل کرنے والا, اس نے آ کے توبہ کی, اسے معاف کر دیا ہے. یار ایک بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت, زنا کرنے والی عورت, اللہ اکبر, اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلائی, اسے معاف کر دیا. ایک کفل جو روزانہ زنا کرتا تھا, ایک رات زنا سے بچ گیا, ایک رات زنا سے بچ گیا اور توبہ کر لی.
اور اللہ کی شان اسی رات انتقال ہو گیا. صبح اس کے گھر کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک تیرا اللہ کفل کو معاف کر چکا ہے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے، اسی لیے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے بنائے. معاف کرنا چاہتے اسی لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. معاف کرنا چاہتے ہیں اسی لیے مجھے اونچی مسجد میں بھیجا، اسی لیے آپ کو بھیجا. نہ میں آیا ہوں نہ آپ آئے ہو. میرا عزیزو، مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو بھی اللہ لائے ہیں. میرے اور آپ کی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پتا کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے، کیا پتا کوئی اپنی جوانی کے تقاضے کو، اپنے نفس کے تقاضے کو دبا کر یہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے. اس لیے میرے عزیزو، مجلسیں تو ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہے، لیکن طے کرو کہ انشاءاللہ آج کی مجلس ہم انقلابی مجلس بنائیں گے. جو ہونا ہو سو ہو، ہم اللہ کے ہو جائیں گے. اب آج تک دنیا کے ہو کر کے دیکھا، پریشانی نے ہمیں گھیرا، جس سے دل لگایا سب سے پہلے دھوکہ بھی وہیں سے ملا. میرے عزیزو، جب تک دنیا سے دل لگاؤ گے بے چین رہو گے، مولا سے دل لگاؤ گے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. یہ دل میں جو بھرا ہوا ہوگا نا، موت کے وقت وہ زبان سے نکلے گا. اگر اس میں کرکٹ بھری ہوئی ہوگی، موت کے وقت کرکٹ نکلے گی. اس میں گانے کا شوق بھرا ہوا ہوگا، موت کے وقت وہ نکلے گا. دنیا کی محبت بھری ہوئی ہوگی، موت کے وقت وہ نکلے گا. اگر اللہ اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی ہوگی نا، تو موت کے وقت وہ نکلے گا. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین آمین.